بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ساتھیو، ہمارے اور آپ کے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک و تعالی کی اسماء اور صفات پر ایمان لانا یہ ہمارے آپ کے ایمان کا ایک اہم جز ہے، بلکہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان نہ لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ میں ابھی اس طرف نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں، صرف ایک بات ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ انسان جو ایک کمزور مخلوق ہے، انسان جو ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا محتاج ہے، اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان نہ لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اسماء و صفات پر ایمان لانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے ایمان میں اس سے اضافہ اور تقویت ملتی ہے۔ ایک بندہ مشکلات سے گھرا ہوا ہے، لیکن جب یہ سوچتا ہے کہ آخر مشکلات کو دور کرنے والی ذات کون سی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا ایک نام حکیم بھی ہے، اور حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس حال میں رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، حکمت سے دور نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ بسا اوقات ہم اور آپ اس کی تفسیر نہیں کر سکتے الا یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لے آئیں۔ بات نکل گئی تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ مثال کے طور پر ایک بڑے مشہور عالم ہیں اور امام صاحب ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک شخص جو ذرا سا کچھ دہریہ قسم کا تھا، وہ ہمارے سامنے آتا ہے، کہتا ہے کہ اس مسجد کے امام آپ ہی ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ اس مسجد میں خطبہ آپ ہی دیتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ہی خطبہ دیتا ہوں۔ تو کہا یہ بتائیے، وہ بیچارہ روزانہ صبح کو اپنی دکان کھولتا تھا، اپنے بچوں کی روزی تلاشتا تھا، اپنے بچوں کا روزی کمایا کرتا تھا، وہی اس کے بچوں کی روزی ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ آج صبح کو 10 بجے اس نے کچھ باہر شور سنا کہ کچھ آپس میں لڑائی یا گولی چلنے کی آواز ہے۔ تو جیسے کہ ہر شخص اپنے دکان سے باہر آتا ہے، وہ شخص اپنے دکان سے اپنا سر باہر نکالا کہ ایک گولی اس کے سر میں آ کر کے لگی اور اپاہج ہو گیا بالکل۔ آخر اس بیچارے کا کیا گناہ ہے، آخر اس کی کیا غلطی ہے کہ اللہ تبارک جس کے نام لے کے تم خطبہ دیتے ہو، آخر اس میں کون سی غلطی ہے کہ وہ بیچارہ اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا پورا کمانے والا تھا اور کوئی دوسرا نہیں تھا، آج وہ اپاہج ہو گیا، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ آخر یہ ظلم نہیں ہے؟ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کی باتوں کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ بھائی دیکھو، اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر ہم اور آپ نہ سمجھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو فیصلہ ہوا ہے غلط ہوا ہے۔ کہا کہ اس کے ٹھیک 10 دن کے بعد، اس واقعے کے ٹھیک 10 دن کے بعد
ایک شخص جو ہمارے مسجد میں جو مدرسہ چلتا تھا، جو پڑھاتا تھا، وہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شخص جو میرے جس گھر میں رہتا ہوں اس کے اوپر کی منزل میں رہتا ہے، یعنی میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کو معلوم نہیں تھا، وہ مجھ سے کہتا ہے میرے اوپر والی جو منزل میں رہتا ہے اس شخص نے اپنے چچے زاد بھائیوں کی جائیداد اور میراث کو ہڑپ کر کے رکھا تھا، ان کو اس میں سے حصہ نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے فلاں عالم کا اور فلاں قاری جو شہر کے بڑے مشہور قاری ہیں ان کا بھی دروازہ کھٹکایا کہ اس کو سمجھائیے کم سے کم میرا حق دے تو دے۔ تو کہا جب ان قاضی صاحب نے اس شخص کو بلایا تو یہ شخص ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آیا کہ آپ کو اس میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ میرا معاملہ ہے، میرا اور میرے بھائیوں کو آپ کون دخل دینے والے ہوتے ہیں۔ تو کہا قاری صاحب نے بعد میں ان بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم اگر کیس کرو گے تمہارا چچا ہے، چاروں طرف بدنامی ہوگی، تم اللہ صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہی صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہا قاری صاحب نے یہ شام کو 9 بجے ان بچوں سے کہا معذور جو اس سے شکایت کیے تھے، اور کہا کہ صبح کو 9 بجے وہی شخص جس نے قاری صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اپنے بھائیوں کا مال ہڑپ کیا تھا، وہ جس کو گولی لگی تھی وہی شخص تھا۔ یہ کون تھا؟ وہی شخص تھا۔ تو ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق اسماء و صفات پر ایمان نہ لے آئیں تو اس قسم کے معاملات کے ہمارے پاس کوئی توجیہ ہے، کوئی وجہ اس کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ سب کو معلوم نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ جو لوگوں کے لیے بہت مفید ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص پس پردہ ایسا گناہ کرتا ہو جو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نہیں؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے اور اس کے مقام کو بلند کرنا چاہتا، اس کی کوئی بھی حکمت ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا ایک ایمان کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے کہ ہم غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ زندگی کے معاملات میں بندوں کو بڑا اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ پریشانیوں سے گھرا ہوا انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر سے تعلق جوڑتا ہے تو اسے کبھی بھی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے دنیا کے لحاظ سے بہت پریشان ہیں لیکن اپنی زندگی میں بڑے سکون اور اطمینان سے ہیں۔ کیوں؟ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو خیر بات تفصیل دوسری طرف جا رہی، میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے ایسے نام ہیں جو صفات ہیں کہ ان کے اوپر ان کو سمجھنا، ان کے اوپر ایمان لے آنا ہمارے اور آپ کے ایمان کو تقویت اور قوت دیتی ہے۔ خاص طور پر ساتھیوں اس وقت امت مسلمہ جن پریشانی اور مشکلات سے گزر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دعات اور علماء کو لوگوں کے سامنے، اپنے طلباء کے سامنے، اپنے سننے والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بکثرت ذکر فرمائیں اور اس میں اس چیز کو واضح کرنے کی ضرورت ہے ساتھیوں جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہے اس کا نام کیا، اس کا معنی کیا ہے، لغت میں معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کا معنی کیا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام پر ایمان لے آتے ہیں تو اس نام پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی پر اس کا اثر کیا ہونا چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے اور یہی چیز ہے جو اس حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ 99 الا واحد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو ان ناموں کا احصاء کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو احصاء کرنے کا معنی کیا ہے؟ یاد کر لینا نہیں ہے، احصاء کرنے کا معنی ان کو جاننا ہے، ان کو یاد رکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا احصاء نہیں ہوا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے نام ہیں جن کا تعلق انسانی زندگی سے، جو حالات رہتے ہیں اس سے گہرا ہے، بہت ہی گہرا ہے، بلکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو سے اس کا تعلق ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نام ایسے ہیں جو نام صرف ایک معنی نہیں دیتے ہیں بلکہ بہت سے معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ان کے متعدد معنی ہوا کرتے ہیں۔ انہی ناموں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام الصمد ہے، جس کا تعلق اولا انسان کی زندگی سے بڑا گہرا ہے، انسان کے حالات سے اس کا تعلق بڑا چوطرفہ ہے، اور وہ اپنے معنی کے لحاظ سے بہت ہی وسیع ہے، بہت سی اس معنی کے اندر بہت سی صفات پائی جاتی ہیں، اور اس کے اندر بہت سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا معنی پایا جاتا ہے۔ وہ نام کون ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جی، الصمد، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں صرف ایک بار وارد ہے، بس ایک بار وارد ہے۔ وہ کہاں؟ ہر آدمی کو یاد ہے، قل هو اللہ احد۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ایسی صورت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی قرآن قرار دیا ہے نا؟ سورت الاخلاص، اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہائی قرآن قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمارے پاس تشریف لے آئے اور کہا کہ جمع ہو جاؤ، قریب آ جاؤ، میں تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن پڑھنے جا رہا ہوں۔ جو صحابہ کرام جمع ہونا تھا جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی اور اندر چلے گئے۔ صحابہ نے سمجھا کہ ایسا لگ رہا ہے کوئی وحی کا معاملہ ہے، کوئی ضرورت پیش آئی ہے، اس لیے آپ چلے گئے، بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے بھی کیا پڑھا ہے؟ صرف ایک سورت پڑھی ہے، اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں ایک تہائی قرآن پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے، پھر باہر تشریف لائے، دیکھا صحابہ کرام بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے اور کہا کہ ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن پڑھنے جا رہا ہوں۔ ہم نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، الا انہا تعدل ثلث القرآن۔ یاد رکھو، اچھی طریقے سے سمجھو کہ یہ ایک سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسی طریقے صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے رات میں ایک صحابی کو دوسرے صحابی کو سنا کہ وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں اور بار بار پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، دوبارہ ایسے بار بار۔ ان کو عجیب لگا کہ عجیب آدمی یہ ہے، کچھ اور بھی پڑھے، صرف ایک ہی سورت پڑھ رہا ہے بار بار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سے ذکر کیا اس کا، تو اس نے اس کو بہت معمولی سمجھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن۔ تم تعجب کیوں کر رہے ہو؟ تم اسے معمولی سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم یہ ایک سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اسی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نام الصمد کا ذکر فرمایا ہے۔ البتہ حدیث کی کتابوں میں یہ نام متعدد جگہ آیا ہوا ہے، متعدد جگہ آیا ہوا ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں، سنن نسائی میں، مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، گویا یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے۔ آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا کہتا ہے، جھٹلاتا ہے، جبکہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہمیں جھوٹا کہے، اور وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، میرے اندر عیب نکالتا ہے، اور اس کے لیے یہ کبھی بھی مناسب نہیں کہ میرے اندر عیب نکالے، میرے کاموں کے اندر کوئی عیب
تلاش کرے، میری ذات میں کوئی عیب تلاش کرے، قطعاً مناسب نہیں ہے۔ البتہ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب ہم مر جانے کے بعد سڑ گل جائیں گے، دوبارہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ جس طریقے سے بہت سے لوگ آج اپنے کو مسلمان کہنے والے، ان کے اندر یہ عقیدہ ہے، زبان سے اگرچہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان آخرت پر ہے، لیکن اگر ان سے کہو کہ اللہ کا خوف کرو، یہ جو دوسروں کا جو حق لیا ہے دے دو ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، تو کہتے ہیں آخرت کو کس نے دیکھا ہے، چلو دیکھا جائے گا آخرت کی بات۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا ایمان آخرت پر؟ ایسے لوگ ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایسے ہیں نا۔ تو اگرچہ اپنے ایک مسلمان کہتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اتنے ذلیل ہیں، میں کہتا ہوں اتنے جری ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اچھا آخرت کی بات کر رہے ہو، تمہارے پاس اور کچھ بھی ہو دے دو، آخرت میں ہمارے پاس ہوگا تو لے لینا۔ ایسا کہا ہے لوگوں نے، نعوذ باللہ، اپنے ایک مسلمان کہلانے والے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دوبارہ اس کو زندہ نہیں کروں گا، حالانکہ جب ہم نے پہلی بار اس کو پیدا کر دیا ہے تو دوسری بار پیدا کرنا تو میرے لیے اور آسان ہے۔ اور اس کا مجھے برا بھلا کہنا، عیب نکالنا، گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے لڑکا بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور مسلمانوں نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے کیا کہا؟ محمد خود ہی اللہ ہیں، زمین پر آ گئے ہیں اللہ بن کے۔ آج نہیں کہا، بلکہ یہود نصارہ سے بڑھ گئے، تم سے پیچھے ہم کیوں رہے کسی معاملے میں، تم سے آگے بڑھ جائے، تم نے تو اللہ کا بیٹا ہی قرار دیا، ہم نے تو محمد کو اللہ ہی بنا دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا رکھا ہے، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ۔ انا الاحد الصمد، میں تنہا ہوں اور الصمد ہوں، لم الد ولم اولد، نہ ہم نے کسی کو جنا ہے نہ مجھے کسی نے جنا ہے، بلکہ میرے مناسب میری طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا جی، تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ حدیث کے اندر یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا متعدد جگہ وارد ہے، جیسا کہ بعض حدیثیں اس سلسلے میں ابھی آگے آئیں گی۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ آخر صمد کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے، صمد کا معنی لغت کے اندر دو معنی اس کے اندر داخل ہے، اگر لغوی طور پر دیکھیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور دوسرا معنی ہے ٹھوس اور پختہ چیز جو ہے، ٹھوس اور پختہ چیز۔ قصد کرنا یعنی کوئی چیز ہے، انسان اس کا قصد کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اسی لیے ایک حدیث سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، اس پر بعض علماء نے کلام کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اگر کچھ نہیں کوئی چیز ملتی تو آپ نے سامنے ایک لکڑی گاڑ لیتے تھے، اور لکڑی کو آپ اپنے بائیں یہ آنکھ کے برابر کرتے یا دائیں آنکھ کے، ولم یصمد لہ سمدا، آپ بالکل اس کے مقابل میں نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ اگر ایسی چیز کوئی ہے جیسے کھمبا ہے تو چاہیے کہ انسان کھمبے سے تھوڑا سا، یعنی اس کا جسم کا ایک حصہ کھمبے کے رہے برابر بالکل، یعنی کھمبا اس کے سامنے نہ رہے۔ تو حدیث میں ہے ولم یصمد، اللہ کے رسول اس کے لیے بالکل سامنے کھڑے، یعنی اس کا بالکل قصد کر کے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو اصل معنی اس کا آتا ہے قصد کرنے کے، لیکن ویسے لغت کا معنی اس لحاظ سے یہ کیا جاتا ہے کہ انسان
کسی چیز کا قصد اور ارادہ کرے یا کوئی ایسی چیز انسان اس کا سہارا لے. مثال کے طور پر سمد اس بڑی چٹان کو کہتے ہیں کہ انسان اس کے سائے میں بیٹھ جائے یا دشمن سے بچنے کے لیے اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے, اس کا سہارا لے. یہ چیز ہے لغت کے اعتبار سے. اور سمد کا معنی لغت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سردار, عرب میں جو بولا جاتا تھا وہ سردار کہ تمام لوگ اس کی طرف اپنی ضروریات لے کر کے جائیں, وہ کسی کی طرف نہ آئے. یا وہ ذات جس کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے. اسی طریقے سے سمد اس فوجی کو بھی کہتے تھے جو میدان جنگ میں چاہے بھوکا ہے, کھایا نہیں ہے, پانی نہیں پیا ہے, لیکن اپنی جگہ کے اوپر اڑا ہوا ہے, وہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں یہاں تک اس کی جان چلی جائے. یہ سارا معنی لیا گیا ہے کیا سمد کا. سمد کا ایک معنی عربی زبان میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو چیز ٹھوس ہو اس میں کھوکھلا پن نہیں ہونا چاہیے, اندر سے وہ خالی نہیں ہو. یہ ایک ایسی چیز جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس چٹان کو بھی جو بہت بھاری ہو. اب یہ معنی لغت کے لحاظ سے ہے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمد بولا جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ سمد کا معنی جب اللہ کے لیے بولا جائے تو اس کی مختلف تفسیر کی جاتی ہے, اور سب سے اچھی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی ہے. وہ کہتے ہیں وہ ذات جو تمام صفات میں کمال کو پہنچی ہو, اس جیسی کوئی دوسری صفات نہ پائی جائے, اس جیسی کوئی دوسری ذات نہ پائی جائے. چنانچہ حضرت عبداللہ عباس کہتے ہیں وہ سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے, وہ سردار جو عزت اور بزرگی والا ہے جو اپنے شرف میں کامل ہو, وہ عظیم جو اپنی عظمت میں کامل ہو, وہ حلیم جو اپنے حلم میں کامل ہو, وہ غنی اور بے نیاز جو اپنی بے نیازی میں کامل ہو, وہ جابر اور زبردست جو اپنے جبروت و قہر میں کامل ہو, وہ عالم جو اپنے علم میں کامل ہو, وہ حکیم جو اپنے حکم فیصلے اور حکمت میں کامل ہو. خلاصہ یہ ہے کہ وہ ذات جو اپنی عزت و بزرگی, سرداری و کمال کو پہنچی ہوئی ہو, وہ ذات صرف اللہ وحدہ لہ شریک کی ہے, اور یہ صفت سمدیت کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے سمد کا ایک معنی علماء یہ بھی کہتے ہیں وہ ذات جو سب سے بے نیاز ہو, کسی کی محتاج نہیں ہے, اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. وہی ذات ہے جس طرف ساری مخلوق اپنی ضروریات کو لے کر کے جاتی ہے, اور یہی معنی الغنی کا ہے. وہ ذات جو کسی کا جز نہیں, نہ کوئی اس کا جز ہے, نہ کسی سے وہ نکلی ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے, بلکہ وہ اول ہے, اس سے پہلے کوئی نہ تھا, اور آخر ہے, اس کے بعد کوئی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اور حدیث کے اندر جہاں بھائی لفظ الصمد آیا ہے, اس کے بعد یہ بھی آیا ہے کہ اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے صمد ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ذات جو باقی اور دائم ہے اور کبھی فنا نہیں ہوگی, باقی تمام مخلوق فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس کی دلیل سنن ترمذی کی وہ حدیث ہے, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے, اپنے رب کا. اس لیے کہ ان کے نزدیک تصور کیا تھا, معبود کیا ہوتا ہے جو کبھی پیدا ہوا ہو اور بڑا کارنامہ کر کے گیا. جیسے آج بہت سے لوگوں نے کسی کو گنج بخش بنا لیا ہے, کسی کو دستگیر بنا لیا ہے, کسی کو غوث بنا لیا ہے, اور کہتے ہی ہیں کہ وہابیوں کا دامن تو خالی, ان کے پاس تو کوئی ولی ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا ان کے پاس کیا ہے, ہمارے پاس تو فلاں صاحب ہیں جو ہماری بگڑی بنوا لیں گے, اور کیا ہے, تمہارے پاس کیا ہے. تو مشرکین نے یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انسب لنا ربک, اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی, قل هو اللہ احد اللہ الصمد صمد الذی لم یلد ولم یولد. آپ نے بیان فرمایا وہ ہے جس نے نہ جنا ہے, نہ اس کو کسی کو جنا ہے, نہ اس سے کسی نے جنا ہے. لیس لہ لأنہ لیس شیء یولد. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی چیز پیدا ہوتی وہ مرے گی, اور اللہ تبارک و تعالی فانی نہیں ہے بلکہ باقی اور دائم ہے. اسی طریقے سے سمد کا ایک معنی یہ بھی کہ وہ ذات جو کھانے اور پینے کی محتاج نہ ہو, وہ ذات
جو جس کی نہ کوئی جنا ہو نہ جنا گیا ہو، سارا معنی جو ہے الصمد کا لیا جاتا ہے. لیکن یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صمد ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر متعدد معنی پایا جاتا ہے، جن کو میں ان الفاظ میں تعبیر کرتا ہوں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے حق میں صمد کا معنی ہے کہ وہ ذات جو اپنی سرداری میں عظیم ہے، وہ ذات جو اپنے علم میں، اپنی حکمت میں، اپنے حلم میں، اپنی قدرت میں، اپنی عظمت و قوت میں اور تمام صفات میں کامل ہے. تو چونکہ وہ ذات ایسی صفات کی حامل ہے، لہذا ساری مخلوق اور پوری کائنات اپنے تمام معاملات میں اس طرح متوجہ ہوتی ہے. وہی ذات جو تمام کائنات کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا مقصود حقیقی نہیں کہ مخلوق جس کی طرف اپنے دینی و دنیاوی معاملات کی اصلاح کے لیے متوجہ ہوں. وہی ذات ہے جس طرف مشکلات و مصائب اور پریشانیوں اور شدائد میں رخ کیا جاتا ہے. سخت اور پریشان کل حالات میں اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں لوگ کہ اپنے کمال علم، اپنی کمال رحمت و رافت اور اپنی قدرت اور اپنی سلطنت میں عظمت و بڑائی کے پیش نظر وہی ہے جو ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے اور مصائب اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے. ساتھیو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اہمیت بیان کریں، نام الصمد کی تو معنی بیان کریں تو بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن ہم اس طرف آتے ہیں. دو باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلی چیز کہ ہے کہ دیکھیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس نام کی بڑی فضیلت ہے. پہلی چیز ہے فضیلت، ان میں فضیلت میں سے یہ ہے کہ اس نام کو اللہ تبارک و تعالی کا ممکن ہے کہ اس میں اعظم جو ناموں میں ہے ایک نام یہ اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ہو. اللہ تعالیٰ کے اس میں اعظم جو ہے الصمد بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث جو سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، سنن ترمذی میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو سنا کہ وہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لک لہ کفوا احد. آپ نے کیا بیان، اس نے کیا کہا؟ اللہم انی اسألک وانی اشہدک بأنک انت اللہ الذی لا الہ الا بأنک انت اللہ اشہد بأنک انت اللہ الذی لا الہ الا هو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد. یہ دعا وہ کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم اعظم کا سہارا لے کر کے یہ دعا کی ہے کہ اس نام کا اگر سہارا لیا جائے تو اللہ تبارک اس کی دعا قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد 10 مرات 10 بار کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 40,000 نیکیاں لکھے گا. یہ حدیث قدرے بیان کر دوں کہ ضعیف ہے، لیکن بطور دعا اور ذکر کے پڑھنے میں انسان بطور ذکر اور دعا کے پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اگر یہ کرتا رہے آخر میں ولم یکن لہ کفوا احد یہ کہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس نام کی اہمیت ہے. اب ہم آتے ہیں اصل موضوع جس کی وجہ سے ہم نے اس موضوع کو چھیڑا ہے کہ اس نام کا پر ایمان کا ہمارے اوپر تقاضا کیا ہونا چاہیے. دیکھیں، پہلی چیز ہے ہم اس نام پر ایمان لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے. کون سا نام ہے؟ الصمد. لیکن اس کی صمدیت کیسے ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. وہ حکیم ہے لیکن اس کی حکمت کیسے ہے؟ وہ حلیم ہے لیکن اس کا حلم کیسے ہے؟ وہ عظیم ہے لیکن اس کی عظمت کیسے ہے؟ وہی جانتا، ہم اس کو نہیں جانتے. اس لیے اس نے کہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. دوسرا معنی یہ ایمان کی اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ مشکل حالات اور مصائب کے اوقات میں اس طرف رجوع کیا جائے. اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ وہی ذات ہے جو تمام پریشان حال لوگوں اور مشکلات میں پھنسے انسانوں کا سہارا ہے. وہی ذات ہے جس کی پناہ میں آنے کے بعد کسی اور کی پناہ کی ضرورت نہیں رہتی. وہی ہے جو دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور مانگنے والوں کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. مسند احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ
وحیکم ومیتکم ورطبکم یا ویابسکم اجتمعوا، اگر تم میں کے جو لوگ پہلے ہیں وہ، بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ، جو زندہ ہیں وہ، جو مردہ ہیں وہ، حتیٰ کہ جتنے رطب ہیں وہ اور جتنے یابس خشک ہیں وہ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور ہر شخص اپنی ضرورت، ہر چیز اپنی ضرورت کو کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق مانگے اور ہر انسان کو میں اس کی خواہش کے مطابق دے دوں، تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنا ایک سمندر کے کنارے چلنے والا آدمی سمندر میں سوئی ڈبو کر کے سوئی کو نکالے جتنا اس کے اندر پانی آ جائے گا بس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیوں؟ ذالک بانی جواد ماجد صمد عطائی کلام وعذابی کلام، اس لیے کہ میں جواد سخی ہوں، ماجد بزرگ ہوں، وہ صمد بے نیاز، عطائی کلام، میرا دینا کیا ہے؟ کلام ہے۔ ہم نے کہہ دیا کن، اس کو مل جائے وہ چیز مل جاتی ہے۔ وعذابی کلام، میرا عذاب، میں کسی قوم کو عذاب دینا چاہوں تو کہہ دوں کن، وہ ہلاک ہو جائے۔ فإنما اقول کن فیکون، میں صرف کن فیکون کرتا۔ دوسری چیز یہ ہے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی کے اللہ سمد جو ہے سہارا لیا جائے اور اس سے دعا کی جائے۔ جب ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس کی طرف سارے لوگ رخ کرتے ہیں، سارے اس سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ سارے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، پریشانی اور مشکل کو دور کرتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے اسی کا دروازہ کھٹکائیں، اسی کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیں۔ جیسا کہ ابھی وہ حدیث ہم نے حضرت بریدہ کی بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو سنا کہ وہ یہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا سہارا لے کر کے مانگا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سہارا لے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر اللہ کے جتنے نیک بندے گزرے ہیں، مشکل اور پریشانی کے وقت میں کس کا سہارا لیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آج ساتھیوں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مثال سعودیہ کے اندر ابھی پانی کی کمی کا معاملہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کتنے لوگ پریشان ہیں، اور خود آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 10-15 سالوں سے جو لوگ اس سے پہلے سے رہے انہیں اندازہ ہوگا یہاں بارش کتنی ہوتی تھی، اور آج بارش کا حال کیا ہے۔ ہوتی ہے بارش تو طوفان لے آ دیتی ہے، اور نہیں ہوتی ہے تو سوکھا ہی رہتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کو کس کا سہارا لینا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس کا سہارے لیے بغیر چارہ، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمدیت پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں سمد کا ایک معنی یہ بھی ہے وہ سردار جس کی طرف سارے لوگ اپنی ضروریات لے کر کے جائیں، جس سے سارے لوگ مشورہ کریں اور ہر ایک کی ضرورت کو وہ پوری کر دیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح بخاری میں وہ قصہ ہے، آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہوگا، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز خطبہ دے رہے تھے کہ دائیں طرف سے ایک شخص آتا ہے، ایک اعرابی، اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور ہلاک ہو گئے ہیں، راستہ چلنا مشکل ہو گیا ہے، خشک سالی، کہیں پانی نہیں ملتا ہے، لوگوں کے لیے پریشانی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش پڑے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا فوراً، اس سمد کے سامنے آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور ابھی آپ ممبر سے نیچے نہیں آئے کہ بارش شروع ہو گئی، لوگ اپنے گھر مشکل سے بھیگتے ہوئے گئے، یہاں تک کہ پورے ہفتے بارش ہوتی نہیں، لوگوں نے سورج نہیں دیکھا پورے ہفتے۔ ساتھیوں یہاں سردی میں بارش ہوتی ہے، یہاں سورج نہ دکھے ایک ہفتہ تو کتنی پریشانی ہوگی، جبکہ ہمارے ہاں گرمی میں بارش ہوتی ہے، ایک ہفتہ سورج نہ دکھے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جب گرمی میں پریشان ہوتا ہے سردی میں لوگ کیوں نہیں پریشان ہوں گے؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دوسرے ہفتے اسی دروازے پھر وہی اعرابی بیچارہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول راستے بند ہو گئے، جانور ہلاک ہو گئے۔ یہی بات پہلے کہی تھی، یعنی پہلے خشکی سے ہلاک ہو رہے تھے پانی نہ ملنے سے، اب پانی اتنا ہے کہ چرنے کے لیے نکل نہیں پا رہے، پریشان ہو رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے ہاتھ اٹھا لیا اور دعا کی کہ اللہم حوالینہ ولا علینا، حوالینہ ولا علینا۔ حضرت انس بن مالک
رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے انگلی ہلاتے جاتے تھے ایسے ہی بدلی چھٹتی جاتی تھی اور آسمان صاف ہو جاتا تھا. کہا یہاں تک ہم لوگ دھوپ میں چل کر کے اپنے گھر پہنچے. تو اللہ کے سمجھ ماننے کا ساتھیوں یہ ہے کہ ہمارے اوپر مشکل حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، روزی سے متعلق ہوں، دشمن سے متعلق ہوں، بیماری سے متعلق ہوں، اولاد سے متعلق ہوں، تو ہم کس کا سہارا لیں؟ اللہ تعالیٰ. امام خطیب اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کا جو سہارا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ آپ کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکارنے سے ایسے عجائب کا اس دنیا میں ظہور ہوتا ہے کہ دیکھ کر کے عقل حیران رہ جاتی ہے. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ بغداد میں امام ابن جریر طبری کے تذکرے میں لکھتے ہیں، اور امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی کے، امام ابن خزیمہ کے اور امام محمد عادب رویانی کے یعنی ان کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ یہ چار محمد ابن آدم، محمد ابن زہیر، محمد ابن جریر، محمد ابن خزیمہ، یہ چاروں مصر گئے ہوئے تھے وہاں حدیث لینے کے لیے، اور ایک کمرہ کرائے پر لے لیا تھا، اس میں بیٹھے تھے اور جا کر جو وہاں محدثین تھے، علماء تھے، ان سے حدیث لے کر کے آتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ اب کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں رہ گئی. آج کی طرح تو موبائل تھا نہیں کہ ہاں بھائی ATM تو تھا نہیں کہ پیسہ نکال لیں گے، ہے کہ نہیں؟ اس وقت بڑی پریشانی ہوتی تھی، اور اتنا پیسہ ہی مولوی آج مالدار ہوگا ورنہ بیچارہ مولوی ہمیشہ غریب رہا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مولویوں کو غریب رکھے گا اور دوسروں کو پیسہ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو مولوی ہمیشہ بیچارہ غریب رہا ہے. حضرت علی فرمایا ہی کرتے تھے کہ لنا علم وللجہال مالو، اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا ہے. تو خیر، تو علی کل حال وہ بیچارے جب کھانا ختم ہو گیا تو آپس میں کرنے لگے کیا کریں، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، کتنے دن بھوکے رہیں گے. لہذا آپس میں مشورہ کیا، ایک دن بیٹھے اپنے کمرے میں اور مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہم میں سے روزانہ جائے گا باہر، فقیروں کا لباس پہن کر کے مانگ کر کے لے آئے گا، اور جو ملے گا سارے مل کر کے کھا لیں گے. لیکن چاروں مانگنے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ مانگیں اتنی جتنی ضرورت پوری ہو جائے. یہ فیصلہ ہوا کہ روزانہ ایک آدمی جائے گا، فقیر کا لباس پہن کر کے دروازے پر مانگ کر کے لائے گا، اور جتنا مل جائے گا چاروں مل کر کے اسی پر گزارا کر لیں گے، اس لیے کہ بھی ہمیں اور بھی پڑھنا ہے، ہم اور بھی علم حاصل کرنا ہے. اب یہ فیصلہ تو ہو گیا، سب راضی تو ہو گئے، لیکن پہلے جائے کون، یہ مسئلہ تھا. وہ کہتا نہیں آپ جائیے، وہ کہتا آپ جائیے، وہ کہتے آپ جائیے، یہاں تک کہ قرآن اندازی کرنی پڑی ہے. کیا قرآن اندازی کس کا نام نکلتا ہے؟ تو کہتے ہیں سب سے پہلے نام نکلا امام محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا. اب نام نکلا ہے تو جانا ہی ہے، ہر حال میں نام نکلا ہے تو جانا ہی ہے. تو امام ابن خزیمہ نے کہا یہ دیکھیے ساتھیو، اللہ پر اعتماد کا معاملہ ہے، اللہ پر اعتماد. کہا ذرا سا بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو، میں وضو کر کے 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ لوں کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا، کدھر جانا ہم کو ہے، ہم کو کدھر جانا ہے. 2 رکعت نماز استخارہ ہمیں پڑھنے دو بس. نماز استخارہ میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف لجوء ہے کہ نہیں؟ اللہم ہے فإنک تعلم ولا عالم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. تو قصے میں لکھا ہوا ہے ان کے کہ ابھی نماز پڑھ ہی رہے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. ساتھیو اللہ کے ہاتھ دیر نہیں ہے، ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی، ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات طرف آئیں. ہم نے قدر نہیں کی اس کی. دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک شخص چراغ لیے ہوئے ہے اور کچھ تھیلیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھولا گیا. کہا تم میں محمد ابن جریر کون ہے؟ کہا میں ہوں. 50 دینار کی تھیلی اس کو دے دیا. محمد ابن زہیر کون ہے؟ میں ہوں، ان کو دے دیا. محمد ابن آدم کون ہے؟ میں ہوں، ان کو دے دیا. محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ کون ہے؟ کہا وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں.
وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، ان کو یہ دیا 50 دینار. ساتھیوں کتنا؟ 50 دینار. ایک دینار بہت عظیم چیز ہوا کرتی تھی. آدھے دینار کی بکریاں اس وقت ملا کرتی تھی. ایک بکری آدھے دینار سے بھی کم کی بکری ملا کرتی تھی. 50 دینار سمجھے کتنی بڑی رقم رہی ہوگی. تو کہا یہ لیجئے، اپنی ضرورت پوری کیجئے. اس لیے کہ والی شہر نے، شہر کے گورنر نے دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے کہ خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے. بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ محمد بھوکے ہیں، ان کی مدد کرو. چاروں محمد بھوکے ہیں، ان کی مدد کرو. اس لیے تمہارا پتہ لگا کہ تمہارے پاس آئے ہیں اور کہا ہے جب یہ ختم ہو جائے تو پھر ہمارے پاس ہمیں خبر بھیجنا ہمارے پاس، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کس کا سہارا لیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بجا لائی جائے. وہ کیسے ساتھیوں؟ اس لیے کہ سمدیت کا ایک مفہوم یہ بھی گزرا ہے کہ وہ ذات باقی ہے اور دائم ہے، اور کوئی دوسری ذات نہیں ہے. اللہ کے جتنے نام ہیں تقریباً سارے کے سارے توحید کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں. تو جو ذات باقی اور دائم ہو اس کا سہارا لیا جائے، اسی سے مانگا جائے. نہ یہ کہ جو نہ اپنے آنے میں خود مختار ہے، نہ اپنے جانے میں خود مختار ہے، نہ ہی یہاں تک کہ وہ مر جایا کرتا ہے تو ہم نہلاتے اس کو ہیں، ہم کفناتے اس کو ہیں، اور خود اپنے کندھے پر لاد کر کے لے جا کر قبر میں ڈالتے ہیں. وہ اتنا مجبور ہے اور اس کو ہم مشکل کشا مان لیتے ہیں. ذرا سوچیں، جو آدمی اپنے آپ دیکھے ہیں کوئی پیر اپنے آپ اپنی قبر میں جا کر کے بیٹھ گیا ہو، جی نہلانا کفنانا پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، تو اتنا مجبور ہے، تو اس کے دروازے پہ جانے کے بجائے جو ذات کبھی مرنے والی نہیں ہے اور ہمیشہ رہنے والی، اس کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا صمد کا وسیلہ لیا جائے. اے اللہ تعالیٰ تو سید ہے، اے اللہ تعالیٰ تو صمد ہے، اے اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. تیری بے نیازی کا، تیرے غنا کا وسیلہ لے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں میری ضرورت کو پوری فرما دے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت محجن ایک آپ کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے آخر میں تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، تشہد میں بیٹھا ہوا اور یہ دعا کر رہا ہے، اللہم انی اسألک بالواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي وترحم ذنوبي ان تغفر لي وذنوبي انك انت الغفور الرحیم. اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں، اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو احد ہے، صمد ہے، واحد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. ان تمام چیزوں کا وسیلہ یہ ہے کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس سے بتا دو کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ بتا دو اس کو اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کا وسیلہ لیا جائے. حضرت امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب المرض والکفارات میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو اور اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اعیذک بالاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما تجد. اعیذک بالاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما تجد. میں اس احد و صمد کا جو نہ کسی کو جنا ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے، اس کے وسیلے سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر اس برائی سے محفوظ رکھے، اس شر سے، اس بیماری سے جو تجھے لگی ہوئی ہے. حضرت عبدالحق عثمان کہتے ہیں ہم نے یہ دعا کی آپ کے جانے کے بعد اللہ نے مجھے شفا دے دیا. تو اس نام کا وسیلہ لیا جائے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ایسا سردار ہے کہ تیرے سامنے ہر ایک کی حکمت فیل ہے، تو ایسا قوی ہے کہ ہر ایک کی قوت فیل ہے. امام حضرت حنبل رحمہ اللہ جب ان کو مامون کے سامنے لے جانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، مجھے اس جگہ کا نام بھول رہا ہے کہ اس جگہ پر جیلر جو ان کے پاس آتا ہے
اور آنکھ سے آنسو پوچھتے ہوئے کہتا ہے کہ اے ابو عبداللہ، مامون اس وقت اتنا غصے میں ہے اور اتنا ناراض ہے کہ اپنی تلوار کو بے نیام کیے ہوئے ہے، اور اللہ کے رسول سے اس کا جو رشتہ ہے، اس لیے کہ مامون کون تھا؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے خاندان سے تھا. تو اللہ کے اور عباس اللہ کے رسول کے کون تھے؟ چچا تھے. تو کہا اللہ کے رسول سے جو اس کا رشتہ ہے، اس رشتے کا واسطہ دے کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے سامنے پہنچے تو آپ کو اسی تلوار سے قتل کر دے گا، اللہ ہے کہ آپ مان لیں کہ قرآن مخلوق ہے. امام احمد حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں فوراً اسی وقت میں اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور ایسے کھڑے ہو کر کہا سیدی. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ رحمان، کیا کہا؟ سیدی. اس لیے کہ سمت کے معنوں میں ایک نام کیا ہے، معنی میں کیا ہے؟ او سردار، جس کا سارے لوگ سہارا لے، وہ کسی کے ہر ایک کو سہارا دے. وہ تو کہا اے سردار، اے میرے آقا، اس ظالم نے، آپ نے اس کو مہلت دی ہے تو اتنا گھمنڈ میں آ گیا ہے کہ تیرے ولیوں اور تیرے دوستوں کو تنگ کر رہا ہے. اے اللہ تبارک و تعالی، اگر تو جانتا ہے کہ قرآن تیرا کلام اور غیر مخلوق ہے تو اس سے ہمیں نجات دے دے. شام کو احمد رحمہ اللہ دعا کرتے ہیں اور رات کے تہائی حصے میں خبر آتی کہ مامون کا انتقال ہو گیا. تہائی حصے میں خبر آتی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس نام کا وسیلہ لے کر کے دعا کی جائے. اور ایک چیز اور ہے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کے الصمد ماننے کے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہماری بہت سی جو قلبی عبادات ہیں، ان عبادات کو بجا لایا جائے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ قلبی عبادات کیا ہیں؟ محبت کیا ہے جی؟ خوف کیا ہے؟ قلبی عبادت ہے نا. توکل کیا ہے؟ قلبی عبادت ہے نا. رجا، امید کیا ہے؟ یہ قلبی عبادتیں ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صمد ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم محبت کریں تو اسی سے کریں، خوف کریں تو، اعتماد ہو تو اسی پر ہو، امید رکھیں تو اسی پر رکھیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل سنیے. کیوں محبت؟ کیوں محبت؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جس کے اندر بہت خوبیاں پائی جاتی ہیں، ہمارا اس سے کوئی فائدہ نہ ہو پھر بھی ہمیں اس سے محبت ہو جایا کرتی. اگر آپ کے سامنے کسی عالم کے بارے میں بیان کیا جائے کہ وہ اتنے بزرگ ہیں، اتنا ان کا علم ہے، وہ اتنی خدمت کرتے ہیں، آپ سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن محبت بیٹھے گی نہیں؟ محبت بیٹھے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی خوبیوں کا مالک کون ہوگا جی؟ الصمد کا ایک معنی کیا ہے کہ وہ عالم کہ اتنا بڑا کوئی عالم نہ ہو، وہ قوت کسی اور کے پاس، وہ طاقتور کسی کے پاس اتنا طاقت نہ ہو، وہ حلیم کہ اتنا حلم کسی کے پاس نہ ہو. یہ ساری چیزیں گنایا ہے نا ہم نے. تو جو اتنی خوبیوں کا مالک ہو تو اس سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ اور اس حدیث کے اوپر بھی نظر کریں آپ، جو صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فوج میں بھیجا تھا. وہ کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ وہ فوج کی کمانڈری کرے. تو ظاہر بات ہے جو فوج کا کمانڈر ہوتا تھا وہی امامت بھی کرتا تھا. فوج کا جو کمانڈر وہی امامت بھی کرتا تھا. تو امامت کرے تو ہر نماز کے آخر میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے امیر متعین کیا ہے لہذا اس کو ہٹا نہیں سکتے. اس سے کہے بھائی آخر کیوں ہر رکعت پہ تو قل هو اللہ احد پڑھا کرتے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں ایسے ہی پڑھاؤں گا، پڑھنا ہے پڑھو، نہیں تو نہیں. تو جب واپس لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا تو آپ نے کہا اس سے اسے پوچھو بھی تو کیوں ایسا کر رہا تھا، وہ یہ بھی تو پوچھو کیوں کر رہا تھا. قل هو اللہ احد کہا اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے. فَإِنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، یہ صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رحمان کی صفت ہے. الاحد الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بلکہ لم یلد ولم یولد ولم یکن، صمد کی تفسیر کی ہے بعض علماء نے کہ صمد کون ہے؟ جو نہ کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، یہ اس کی ہے. تو کہا یہ رحمان کی صفت ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کو سمد ماننے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور جہاں اس سے محبت کی جائے وہیں اس سے خوف بھی رکھا جائے. اس سے اس لیے کہ جو ذات جتنی عظیم ہوتی ہے، ہم اپنے طور پر دیکھیں، جو بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے ہمیں اس کے سامنے جاتے خوف لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ لگتا ہے نا. جو بہت بڑا مالدار ہوتا ہے اس کے سامنے حاضر ہوتے ہمیں خوف لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام صفات میں سب سے بڑا ہوا ہے. ساتھیو، آج ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا عقیدہ غائب ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا عقیدہ غائب ہے ہمارے اندر سے. اسی طریقے سے جو اللہ اس کی تعظیم بھی کی جائے، اس کی تعظیم بھی کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ذات جتنی عظیم ہوتی ہے وہ تعظیم کی اتنی زیادہ مستحق ہوا کرتی ہے. تعظیم کی اتنی زیادہ مستحق ہوتی ہے. آپ جان لیں، بہت بڑا عالم آپ کے سامنے، آپ اس کی تعظیم کریں گے. بڑا مالدار ہے، آپ اس کی تعظیم کریں گے. بڑا پہلوان ہے، آپ اس کی تعظیم ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں سب سے، اسی لیے جانتے ہیں تمام انبیاء اپنی قوموں پر عیب لگاتے تھے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ما لکم لا ترجون اللہ وقارا. تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اللہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اور تم اس کی تعظیم کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فما ظنکم برب العالمین. تم لوگ کہاں گئے ہوئے، ذرا سوچو، رب العالمین کے بارے میں کیا تم عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام سے اب ان کی قوم نے کہا کہ اے شعیب، اگر تمہاری قوم نہ ہوتی تو ہم تمہیں پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیتے. شعیب نے کہا کہ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، عجیب معاملہ ہے. اورہتی اعز علیکم من اللہ. میری جماعت، میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ زیادہ عزیز ہے. اللہ کو تم نے اپنے پیچھے چھوڑے رکھا، اس کی عظمت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اور تم ہمارے خاندان سے ہم کو ڈراتے ہو تم. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کیا فرمایا جب آپ کے سامنے ایک یہودی کے بارے میں آتا ہے اور کہتا ہے اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آسمان کو ایک انگلی پر رکھے گا، پہاڑوں کو ایک انگلی، زمین کو ایک انگلی، پانی کو ایک، یعنی سمندروں کے، کہا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا. عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے شاید، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ہنسنے لگے، اور فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ. یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا عظیم تو سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی قدر نہیں کرتے، کہتے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمد ماننے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بھی بجا لائیں. اسی طریقے سے رجا اور توکل اور سہارا، یعنی ہم سہارا کس کا ڈھونڈیں؟ اللہ تعالیٰ کا. امید کس سے رکھیں؟ اللہ تعالیٰ پر. بھروسہ کس کے اوپر کریں؟ اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ذات جس قدر عظیم ہوتی ہے اس پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ انسان کرتا ہے. آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں کوئی آدمی ایسا ہو جو بہت بڑا طاقتور اور پہلوان ہے، تو پورے گاؤں کے لوگ دشمن کے مقابلے میں اسی پر بھروسہ کریں گے. اور دور نہ جائیے، آپ کی ٹیم لے لیجئے، اس میں کوئی بڑا اچھا کھلاڑی ہو تو سب سے زیادہ بھروسہ کس پر کریں گے؟ اسی پر کریں گے، نہیں کریں گے. تو بھلا بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا اور عظیم کون ہے؟ تو اس کے اوپر بھروسہ کیوں نہ کیا جائے؟ اس سے امید کیوں نہ باندھی جائے؟ اس سے سہارا کیوں نہ کیا جائے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی، بلکہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک عالم نے کہا ہے مجھے 4 لوگوں پر بڑا تعجب ہے، مجھے 4 لوگوں پر بڑا تعجب ہے کہ 4 آیاتوں سے کیسے غافل ہو جایا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے سہارا اور امید پر مجھے بات یاد آئی ہے، بڑا تعجب ہے. ایک وہ شخص جو ضر، بیماری اور پریشانی میں مبتلا ہے، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا سے کیسے غافل ہو جاتا ہے.
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یہ دعا کیوں نہیں کرتا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین؟ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے مجھ کو، اس بیماری نے بہت تکلیف دے رکھی ہے، وانت ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں میں تو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے بعد فاستجبنا له ووهبنا له اهله فنجيناه ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ہم نے فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو صحت دے دی، ان کے مال اولاد واپس کر دیے. یہ رحمة من عندنا ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکرى للعابدین، اور عبادت گزار لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جس کو بھی ایسی صورتحال پیش آئے گی اور ہم سے دعا کرے گا ہم اس کی دعا ضرور قبول کریں گے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور کہا وہ شخص جو بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہو، بڑی تنگی کے اندر ہے، بڑا غم اسے لاحق ہو گیا ہے، وہ سبحانک اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے کیسے غافل ہو جاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مشکلوں میں گھرا ہوا انسان ذُنُّون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اسے غم سے نجات دے دیا، اور مؤمنین کو یعنی یہ نوح یونس کے ساتھ خاص نہیں ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو ہم اس طریقے سے نجات دیا کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو انسان یہ ہو کہ لوگ اب تو آپ کے خلاف سارے کے سارے اکٹھا ہو گئے ہیں، پورا ملک آپ کے خلاف ہو گیا ہے، سارے ملک کے جو مالدار ہیں وہ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، تو وہ انسان حسبی اللہ و نعم الوکیل سے کیوں غافل ہو جاتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جب یہ کہا گیا غزوہ احد کے بعد کہ مشرکین دوبارہ جمع ہو کر کے آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو اللہ نے فوراً اپنی نعمت ان کے اوپر نازل کر دی. اور وہ شخص جس کے خلاف لوگ چالیں چل رہے ہوں، ہیلے بہانے سے اس کی تجارت کو، اس کی نوکری کو، اس کے کسی بھی چیز کو لوگ مات کرنے کے لیے خفیہ چال چل رہے ہیں، وہ اس سے افوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد سے کیوں غافل ہو جایا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صمد ہونے پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ بندہ کیا کرے؟ اس کا سہارا لے، اس پر توکل کرے. اور آخری بات ساتھیوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صمد ماننے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال سے، ہمارے تمام کاموں سے بالکل بے نیاز ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو روزی دیتا ہے، کسی سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام صمد ہے اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ کھانے اور پانی پینے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، لوگوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے. تو لہذا جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے اس کے شکریہ کے طور پر ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اغیر اللہ یتخذ ولیا، کیا اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو میں اپنا معبود بنا لوں، جبکہ فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا یہ ہے، وہو یطعم ولا یطعم، وہ لوگوں کو کھلاتا ہے لیکن خود کھاتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو صمد ماننے کے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں
اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو صمد ماننے کا اندر بارے میں یہ بھی داخل ہے کہ یہ نام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ الف لام کے ساتھ آئے تو اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اسلام سے پہلے یہ نام غیر اللہ پر بولا جاتا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد اب کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اللہ کے بعد نام ہے کہ ان کا مخلوق پر اطلاق ہوگا، جیسے حلیم ہے، اللہ بھی حلیم ہے، بندہ بھی حلیم ہے، رحیم ہے، اللہ بھی حلیم ہے، بندہ بھی، لیکن بعد نام یہ ہیں کہ اس کا نام صرف اللہ پر بولے جائیں گے، مخلوق پر نہیں بولے جائیں گے، جیسے الرحمن، رحمان۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ غلطی کرتے ہیں لوگ، کسی کا نام عبد الرحمن ہے کہتے ہیں او رحمان بھائی، غلط ہے۔ رحمان صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، بندے کے ساتھ خاص۔ عبد الرحیم ہے، رحیم کہیے اس کو کوئی بات نہیں۔ عبد الستار ہے، اسے ستار کہیے کوئی بات نہیں۔ عبد الحلیم ہے، اسے حلیم کہیے کوئی بات نہیں، لیکن اسے رحمان کہیے نہیں، اسے خالق کہیے، عبد الخالق، او خالق بھائی، نہیں۔ بعض علماء نے کہا خالق کا اطلاق بندوں پر ہوتا ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ خالق اللہ کے ساتھ خاص مانا جائے۔ اسی طریقے سے بارئ ہے نا، عبد الباری، اے باری، نہ باری بھائی، نہ باری بھائی نہیں بولنا چاہیے، بارئ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا کہ صمد جو ہے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، الصمد اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن صمد دوسرے پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ پر جہاں پر اختلاف ہو وہاں پر احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص مانا جائے۔ یعنی اگر کسی کا نام عبد الصمد ہے تو ہم اسے کیا کہیں، او صمد بھائی نہ کہیں، کیا کہیں، عبد الصمد کہیں، عبدل کہیں، لیکن صرف صمد نہ کہیں، اس لیے کہ صمد کے اندر جو وسعت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے ناموں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے، ان کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کے یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ کی سمدیت کا حوالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ اپنی روزی سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ کی رزاقیت اور سمدیت کا وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے حلال رزق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔